یہ واقعہ آج سے بہت سال پہلے رحیم یار خان کے ایک نواحی گاؤں کا ہے اور 100% سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں رحیم یار خان کے کسی دور دراز گاؤں میں ایک خاندان آباد تھا جن کی ایک بہت عالی شان حویلی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حویلی کے مکین اس دنیا سے چلتے گئے اور حویلی ویران ہوتی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حویلی بالکل ویران اور سنسان ہو گئی اور کچھ سالوں کے اندر ہی حویلی کے اطراف جھاڑیوں اور گھاس پھوس کثرت سے پھیل گئے اور درختوں نے حویلی کو اپنے سائے میں لے لیا۔ حویلی کے ویرانے کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس طرف جانا ترک کر دیا اور اس حویلی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بننے لگی۔ عرصہ گزرتا گیا اور ایک روز 2 دوستوں کا وہاں سے گزر ہوا جو اپنی کار پر کسی دوسرے شہر جا رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس حویلی کے راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی کار خراب ہو گئی۔ انہوں نے آس پاس دیکھا لیکن ان کو مدد کے لیے کوئی نہ ملا۔ وہ کسی مقامی کی تلاش میں تھے تاکہ اس سے مدد لے کر اپنی کار کو ٹھیک کروا سکے، لیکن رات کے اس وقت ان کو کوئی نہ ملا۔ گاؤں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ گاؤں بھی کافی فاصلے پہ ہے۔ وہ ابھی یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ اسی دوران کالے بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کڑکنے لگی اور تیز بارش نے ان کو گھیر لیا۔ وہ اپنی کار سے بھی کافی دور نکل آئے تھے۔ انہوں نے آس پاس بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ دیکھی تو ان کی نظر ایک حویلی پر پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے اس حویلی کی طرف تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حویلی کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بارش کے رکنے تک یہاں ہی رکا جائے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ انہوں نے اپنے اطراف میں دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ دونوں دوستوں نے اس کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور باتوں میں مگن ہو گئے۔ باتیں کرتے ہوئے اچانک ایک دوست نے محسوس کیا جیسے کوئی سایہ اس کے پاس سے گزرا ہو۔ اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی لیکن وہ فوراً چپ کر گیا تاکہ دوسرا دوست نہ ڈرے۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے اپنے دوست کے اندر کچھ تبدیلی محسوس کی۔ اس کو لگا جیسے اس کے دوست کی بجائے کوئی اجنبی اس کے پاس بیٹھا ہو۔ ایک لمحے کو تو اس کو شدید خوف نے آ گھیرا، لیکن جیسے ہی اس نے ہمت کر کے دوست کی طرف دیکھا تو اس کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی ہو۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی ہیں۔ اس کے دوست کی آواز سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین کے ساتھ چپک گئے ہوں۔ اس کو لگا کہ بس آج اس کی آخری رات ہو۔ دوسری طرف اس کے دوست کی حالت مسلسل بدل رہی تھی اور کسی انجانی قوت نے اس کو جیسے اپنے قبضے میں کر لیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کا سر ایک طرف کو ایسے لٹک گیا جیسے اس کو کسی نے کاٹ دیا ہو۔ اب اس کو اپنی موت یقینی طور پر نظر آ رہی تھی۔ اچانک حویلی کے دوسرے کونے سے ایک تیز روشنی ظاہر ہوئی۔ جیسے ہی وہ روشنی اس کے قریب آئی، اس نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک نہایتی باروب بزرگ موجود ہے۔ جیسے ہی وہ بزرگ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے زور زور سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ جیسے جیسے پڑھ رہے تھے اس کے دوست کے اندر سے عجیب طرح کی خوفناک آوازیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کے دوست کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس بزرگ نے مزید کچھ پڑھ کر اس پر بھی دم کیا جس سے اس کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ اس کے بے ہوش دوست کے سینے پر پھیرا جس سے وہ ہوش میں آ گیا۔ بزرگ نے ان دونوں کو کہا کہ ان کی گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے، وہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائے اور راستے میں کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ دونوں دوست بھاگ کر اپنی گاڑی کے پاس پہنچے
और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। इस वाक़े को बहुत अरसे बाद तक वो सोचते रहे कि वो मुअम्मा आखिर था क्या, वो कैसी मुसीबत थी, वो बुजुर्ग कौन थे, लेकिन वो सारा माजरा एक राज ही रहा।